عثمان بھائی، پچھلے دنوں میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ تھا بحریہ ٹاؤن میں. تو ایک گھر سے ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب اس گھر کے کیا حالات ہیں؟ کہتے یہ تو بڑا علاقہ وہ مشہور ہے، خطرناک علاقہ مشہور ہے. میں نے کہا کہ یہاں پہ کیا ایسی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ آپ کو اس علاقے میں چیزیں نہیں تنگ کرتی کیونکہ مشہور ہے اس گھر کے بارے میں کہ یہ تو جنوں کے انڈر ہے، آسیب زدہ گھر ہے یہ. خیر مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ نا ایسے ہی مشہور کر دیتے ہیں کسی چیز کو آسیب زدہ. خیر انہوں نے جو اپنی سوچ تھی اس کے مطابق ایک بات کی. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں اس چیز کو لے کے، جنات جادو کو لے کے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایک پہ جادو ہو گیا، ہر چیز کو وہ جادو جن آسیب سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. بندش ہر معاملے پہ کہتے ہیں بندش ہو گئی، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جاتے ہیں لوگوں کے پاس، علاج کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا دوسرا وہ طبقہ عثمان بھائی شروع ہو رہا ہے جو مانتا ہی نہیں یہ چیزیں، جو کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن پوزیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ ٹوٹلی رد کرنے والا جو ہے نا وہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے، 15-17 سال کا. میں تو آپ کو ماشاءاللہ 2007 سے جانتا جی ہوں. تو آپ نے فیک کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں، جی ریئل کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی جنات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنات کی جو دنیا ہے، کیا اتنا آسان ہے ان کے لیے کسی کے اندر داخل ہو جانا، کسی کو پوزیس کر لینا؟ اور ذرا ایک ریئل اور فیک کیس کا ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن، موازنہ انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں. علی بھائی، اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں جو سب سے زبردست کمائی والی انڈسٹری ہے نا، وہ خوف پھیلا کر ہے. جتنا آپ خوف پھیلا دیں گے معاشرے میں، صحیح. اتنی زیادہ کمائی کر لیں گے، پیسہ ارن کر لیں گے آپ. اچھا، اس میں مختلف خوف ہیں. ایک خوف جنوں کا بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جن ہے، اس میں بھی آپ کا پردہ ہل رہا ہے تو اس میں بھی جن ہے، آپ کا گھر ہے اس میں آسیب زدہ تھا. پراپرٹی ڈیلر نے کسی گھر کا ریٹ گرانا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں تو جن تھے. اگر کسی فیملی کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں جن ہیں یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بڑے مائنر ہی ریٹ میں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا گھر خرید لیں. تو یہ ایک نفسیاتی شعبہ زیادہ ہے. صحیح. اس میں میں اگر اپنی بات کروں، پیشنٹ دیکھتا ہوں، اگر 100 پیشنٹ میرے پاس آیا تو میرے تجربے کے مطابق اس میں سے 50% کیس، 50 کیس ایسے ہوتے ہیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں. وہ بیچارے ہیلپ کے لیے آتے ہیں معالج کے پاس. اچھا. مسلمان کا بھائی ہے، جی ہاں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس نظریے سے مسلمان کے پاس ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جب وہ ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے بندے کو نیگیٹو گائیڈ کرتا ہے. وہ ہے بھائی ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہے، اسے آپ پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں، اسے کھڑا کریں، گھبراؤ نہیں، دھمکی دو، اسے پازیٹیو کرو. بلکہ پازیٹیو کرنے کے بجائے مزید نیگیٹو کر دیا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے. مثلاً اوہ آپ تو لیٹ ہو گئے ہیں، آپ 1 سال اور نہ آتے تو پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں آپ نے مبتلا ہو جانا. وہ کہتا سر میرے تو یہ الرجی بھی ہے. یہ الرجی بھی آپ کو جادو کی وجہ سے ہی ہے. اچھا میرے سر کے بال بڑے گرتے ہیں، یہ بھی جادو کی وجہ سے. ہر چیز میں جادو، ہر چیز میں جادو، یعنی مزید ڈرایا جا رہا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے، یہ آپ سمپل الفاظ میں کہہ لیں کہ اس کو جب آپ خوف زدہ مزید کرتے ہیں، اس کو ایک زہر کا انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا اب زیادہ تر ایسے پیشنٹ ہیں، 50% جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کہتے ہیں، ان کو صرف حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. آپ تھپکی دے دیں، گائیڈ اس کی کر دیں. وجہ انگزائٹی ڈپریشن کی گھریلو معاملات یا کوئی معاشرے پرسنالٹی دب رہی ہے، بات نہیں سنی جا رہی، جی بالکل وغیرہ وغیرہ. بالکل. اچھا اب اس چیز سے جب وہ اب آتے ہیں نیکسٹ 50 رہ گئے کیس میرے پاس. 50 میں سے 45 کیس ایسے ہیں جن پر جو جادو خود علاج کرنے والوں نے کیا ہوتا ہے. ہوئے ہوئے. اچھا. اب جادو ان پہ ہوتا ہے باقی 50 پہ، ٹھیک ہے. لیکن 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر خود علاج کرنے والوں نے جادو کیا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ مثلاً ایک پیشنٹ آیا میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ نے نا یہ والے تویز ہیں، اس کے اوپر آپ نے جوتے مارنے ہیں. اچھا. اب اس کے اندر حامان، قارون، فرعون، شداد ایسے نام لکھتے ہیں، کچھ ایسے سائن لکھتے ہیں جس سے شیطان چڑ جاتے ہیں. اچھا. اب وہ مزید جب تنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ٹریٹمنٹ کا ریٹ ذرا بڑھ جاتا ہے. کہ بھئی پہلے تو آپ کا کام جو ہے نا، میرے دوست ایک فیصل آباد میں ہے، تو وہ مجھے کہتے کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا ہمارا چیک کرو کیا مسئلہ ہے. تو پہلے کہتے یہ سارے کام ہم سے کروائے گئے، تو آخر پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس شخص نے آپ پہ جادو کروایا نا، تو اس نے 5 لاکھ روپیہ لگایا. اچھا. تو بڑی کیلکولیشن کے بعد بتایا کہ
4 लाख रुपया लगेगा तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, हालांकि उस बंदे के साथ कोई मसला नहीं था। صحیح تو علاج کرنے والے خود جادو کرتے ہیں، یہ تویز ہے اس پہ جوتے ماریں، یہ چیز ہے اسے رات کو قبرستان میں پھینکنا ہے، یہ چیز ہے اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے، ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے وہ معالج پیشنٹ سے کرواتا ہے۔ صحیح تو 45 کیس ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نکلتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے نام پر ان کو مزید نیگیٹو گائیڈ کر کے شیطان ان کے اوپر مزید مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ باتیں بھی نیگیٹو پسند کرتے ہیں، ان کو کہہ دینا کہ سر آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، اللہ کے قریب اپنے آپ کو کریں، غلطیوں سے دور جائیں، تو کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کوئی پھونک مارے ہمارے اندر سے جن نکل جائے، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، یعنی منوا کے چھوڑنا کہ جادو ہے، جادو بھی ہے میرے اندر، منوانا بھی زبردستی ہے، صحیح صحیح، پھونک مار کے جادو بھی نکال دے، نماز بھی ہم نے نہیں پڑھنی، اذکار بھی نہیں کرنے ہم نے۔ تو 45 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو صرف مس گائیڈ کر کے ان پر جادو خود کروایا جاتا ہے۔ ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کسی بندے کو کیا ضرورت ہے اس پہ جادو کروانے کی؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے اس کی بدھی پہ۔ اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، اٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس پہ کسی شخص کو جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا ہے۔ تو 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان نے اپنے اوپر یا خود جادو کیا ہوتا ہے یا معالج نے کیا ہوتا ہے۔ 5 کیسز ایسے ہیں اس میں جو واقعتاً حسد کی بنیاد پہ جادو کیا ہوتا ہے، صحیح، ان پہ جینون جادو کیا گیا ہوتا ہے کسی حاسد کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سٹیٹمنٹ تو ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ہم مانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ صحیح، نیکسٹ سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں آتے کہ وہی جادو سورت فلق اور ناس سے ختم ہوا، اس بات پہ نہیں آتے، اس بات پہ آتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے، نبی پاک پہ بھی دیکھیں ہوا تھا، صحیح، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اور اللہ کے بندے نبی پاک کا تو ختم ہوا تھا، بالکل ٹھیک، اور نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا وہ پوری امت کے لیے نمونہ تھا، اسوہ حسنہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ٹریٹمنٹ کے لیے فلق ناس نازل ہوئی، امت کو میسج تھا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو فلق ناس پڑھے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح، تو اب اس سوال کی طرف، زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے زیادہ پیشنٹ وہ ہیں جن کو معالج جو ہے غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان پہ جادو ہو جاتا ہے۔ پھر 5% وہ ہیں جو اذکار کرنے سے جن کے اوپر سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جادو اتنا ہی عام ہے کہ ہر کسی شخص پہ ہو جاتا ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جادو اتنا طاقتور بھی نہیں ہے۔ جن کی کیا اوقات ہے علی بھائی؟ پانی پئیں ہم گلاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 گھونٹ بھریں، ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں، اس میں سے 1 گھونٹ نہیں بھر سکتے۔ سبحان اللہ، کھانا کھائیں ہم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ ساری کائنات کے جن کیا، ان کے ساتھ ابلیس بھی ان کا سردار بھی آ جائے، جی سب سے پاورفل جن ابلیس ہے، وہ بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے، وہ بھی آ جائے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کمرے کا لاک کر لیں گے، ہمارا بلیو اور یقین یہ ہے کہ اب کوئی جن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔